معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کی ساری چیزوں کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنائیں، اس موضوع کی دوسری نشست ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، اس سے پہلے نشست کے اندر ہم نے اور آپ نے سنا اور جانا کہ انسانی زندگی پر کتنوں بھی مشکلات ہوں، کتنوں بھی پریشانیاں نازل ہوں، اگر وہ بندے مومن، وہ انسان رب العالمین کے دربار میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ العظیم اس کے زندگی کے سارے مسائل، اس کے زندگی کے سارے مشکلات آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نمازی کے بارے میں رب العالمین سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا کہ آپ کے زندگی میں نماز تھی یا نہیں تھی، نمازوں کی پابندیاں کی آپ نے یا نہیں کی، اقامت صلاۃ کے پابند تھے یا نہیں تھے، اور نماز پڑھی بھی تو کیسی نماز پڑھی، جماعت والی نماز پڑھی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھی۔ کیونکہ جماعت والی نماز اللہ کو قبول نہیں ہوگی، کتنوں محنت سے پڑھیں، کتنوں پابندی کے ساتھ پڑھیں، لیکن جو نماز ہم جماعت والی پڑھتے ہیں، مسلک والی نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی نماز یہ ہے، ہمارے جماعت کی نماز یہ ہے، رب العالمین ایسے نمازوں کو ٹھوکر مار دے گا۔ کیونکہ حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت صلاته، او ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ فإن صلحت صلاته فقد افلح وانجح، یعنی نماز انسان کی اگر کامل رہی، علماء نے کامل کی جو تفسیر کی ہے وہ سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، یعنی خلاصے کلام سیدھا سیدھا ان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی والی نماز رہی فقد افلح وانجح، تو کامیاب ہم ہوں گے، جہنم سے نجات بھی ملے گی، جنت میں داخل بھی ہوں گے، وارثین جنت الفردوس میں ہمارا شمارہ بھی ہوگا، جنت الفردوس کے ہم حقدار رہیں گے، جس کے وارث رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بنانے کا وعدہ کیا ہے، بشرطے کی نماز کی پابندی، اور وہ پابندی نماز طریقے نبوی پر ہونی چاہیے۔ لیکن فَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز فاسد رہی، اب نماز کے فاسد ہونے کا کیا مطلب، یعنی طریقے نبوی سے نماز اگر ہٹ کر کے ہم نے ادا کی ہے، جماعت اور مسلک والی نماز ادا کی ہے، نبی جو نماز دے کر کے گئے وہ نماز ہم نے نہیں پڑھی ہے، تو وہ نماز فاسد مانی جائے گی۔ جو نبی کے طریقے پر نہ ہو وہ نماز نہیں مانی جائے گی، وہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ ہمارے جذبات کی قدر رب العالمین اسی وقت کرے گا
یا اسی صورت میں کرے گا جب وہ جذبات ہمارے سنت کی روشنی میں ہوں گے۔ سنت کے خلاف اگر ہم اپنے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمارے اعمال اللہ کو مقبول نہیں، مردود ہوں گے۔ رب العالمین کے نزدیک ہمارے اعمال کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے کوئی عمل کیا جو عمل سنت کے خلاف ہے، چاہے وہ نماز ہو یا وہ روزہ ہو یا وہ حج ہو، جیسا کہ حج پر کتنے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، شہاب صاحب والے ویڈیو، دنیا ان کی ہمت کو سلام کرتی ہے، ان کے اس عمل کو سراہتی ہے کہ بہت بھاری عمل انہوں نے کیا، سراہنی عمل انہوں نے کیا، لیکن دنیا کو یہ نہیں پتا کہ یہ شہاب کا جو عمل ہے اسلام کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اور جو نبی کے طریقے کے خلاف من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی نے کہا جس نے بھی دین میں کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کی تصدیق میں نے نہیں کی ہے، جو عمل میرے طریقے کے خلاف ہے، جو عمل میرے بتائے ہوئے قانون کے خلاف ہے، جو میرے سیرت کے خلاف ہے، جو عمل، وہ عمل مردود ہے۔ عمل والا بھی مردود اور وہ عمل بھی مردود، یعنی عمل والے کو بھی رد کیا جائے گا اور اس کے عمل کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ دنیا جانتی ہے، حدیثیں ہم نے اور آپ نے بارہا سنی ہیں کہ نبی کے زمانے میں، نبی کی زندگی میں، نبی کے شہر مدینہ سے ایک مسلمان عازم سفر ہوتا ہے پیدل کا، اس نے بھی نظر مانا تھا، اس سے پہلے میں نے درس میں بولا تھا، پیدل سفر کرنے کا انہوں نے عزم کیا تھا کہ ہم جو پیدل جا کر کے حج کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ اپنے دو نوجوان بچوں کے کندھوں پر یہ اپنا ہاتھ رکھ کر کے چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، نبی نے کہا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نظر مانی کہ پیدل حج کریں گے۔ مدینے کا مسلمان اگر پیدل حج کا ارادہ کرتا ہے، نبی کو اگر علم ہوتا ہے، اللہ کے نبی منع کر دیتے کہ یہ جو ہے یہ باعث ثواب نہیں ہے، یہ تمہارا عمل باعث گناہ ہے۔ رب نے جو تمہیں سہولیتیں مہیا کی ہیں، جو سہولتیں تمہارے پاس رب نے فراہم کی ہیں، اس کا فائدہ اٹھاؤ، سواری کرو اور سواری پر سوار ہو کر کے حج کرنے کے لیے جاؤ۔ کئی ایک حدیثیں ہیں، ایک حدیث نہیں، کئی ایک حدیث ہیں، کئی ایک واقعات ہیں۔ اگر مدینے کا مسلمان پیدل حج کا ارادہ کرے تو نبی منع کر دیں۔ 400 میل کی دوری پر رہنے والا مسلمان اگر پیدل ارادہ کرتا ہے تو نبی کہتے ہیں اسلام کے خلاف ہے۔ 8000 کلومیٹر دوری پر رہنے والا اگر پیدل سفر کرتا تو اس کا یہ سفر جو ہے اسلام کے موافق کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے نبی نے کہا فَإِن تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اگر اس کی نماز میرے طریقے کے مطابق ہے، اس کی نماز کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، لیکن اگر نماز میرے طریقے کے خلاف ہے، فَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، طریقے نبوی کے خلاف عمل ہم نے کیا، اگرچہ بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے خضوع کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ اگرچہ ہم نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اللہ کی قسم ہمارا وہ عمل اللہ کی نظر میں بے معنی۔ لہذا عرش والے نے ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کو پرکھنے کا جو کسوٹی دیا ہے، جو معیار بتایا ہے، جو پیمانہ نازل کیا ہے، وہ پیمانہ ہے سیرت مصطفیٰ، وہ پیمانہ ہے سنت محمد الرسول اللہ، وہ پیمانہ ہے طریق نبوی۔ اگر ان طریقوں سے ہم نے ہٹے اور بھٹکے، ہم کتنوں بھی محنت کر ڈالیں، کتنوں قربانیاں دے ڈالیں، اللہ کو وہ عمل قبول نہیں ہوں گے۔ ہر عمل کی قبولیت نبی کے طریقے کے مطابق۔ نبی کے زمانے کے بعد ابھی چند ہی دن ہوئے تھے وفات ہوئے نبی کو، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے چلا کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے، کنکریاں لے کر کے گن رہے ہیں، ورد کر رہے، مسجد میں بیٹھے۔ ارض مقدسہ ہے، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر
ذکر الہی ہو رہی ہے، تسبیحات ہو رہے ہیں، تحلیلات ہو رہے ہیں، مجاہدات ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، دین کا ذکر کیا جا رہا ہے، رب کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، صحابی رسول پہنچتے ہیں غصے سے، جب ان کی نظر پڑتی ہے اس عمل پر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ابھی ہمارے نبی کو وفات ہوئے، نبی کو وفات پائے، نبی کو مرے بھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کی برتنیں بوسیدہ نہیں ہوئی ہیں، اتنے جلدی تم گمراہیت کی طرف چل پڑے ہو؟ بتاؤ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، رب کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، اس پر انہیں جو ہے عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیوں؟ سوال ہوتا ہے یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار صحابی نے کیوں کیا؟ انہیں عذاب کی وعید اور دھمکی کیوں سنائی گئی؟ اس لیے کہ وہ عمل صحیح تھا لیکن نبی کے طریقے کے خلاف تھا۔ رب کی کبریائی ایک صحیح عمل ہے، رب کی بڑائی اور پاکیزگی ایک صحیح عمل ہے، رب کی بڑائی بیان کرنا ایک بہترین عمل ہے، سراہنیہ عمل ہے، قابل تعریف عمل ہے، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف، ان کا وہ طریقہ جو تھا نبی کے طریقے کے خلاف تھا۔ اس لیے صحابی رسول نے عبداللہ بن مسعود نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا یہ عمل غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہیت ہے، یہ جہالت ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی پاکیزہ اور مطہرہ زمانے میں ایک مسجد کے اندر ایک شخص نماز فجر میں وقت فجر سنت 2 رکعت کی جگہ پر 4 رکعت پڑھنے لگے۔ صحابی رسول کو جب علم ہوتا ہے، نظر پڑتی ہے، کہتے کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھی ابھی 4 رکعت، ہاں 4 رکعت۔ صحابی رسول وعید سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل پر تمہیں عذاب دے گا۔ نمازی صاحب کہتے ہیں نماز پر اللہ عذاب دے گا؟ صحابی رسول نے کہا نماز پر نہیں، نماز میں نبی کی مخالفت پر، نماز پر نہیں، نماز میں نبی کی مخالفت پر تمہیں اللہ عذاب دے گا۔ حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے، تمام کے تمام اعمال کی قبولیت سیرت مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ، سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہماری یہ نماز ہے، جماعت والی ہیں، تو بڑے واضح انداز میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ نماز ہے، نماز نہیں ہے، وہ نماز فاسد ہے، اور ایسے نمازیوں کو رب العالمین جو ہے عذاب جہنم سے دوچار کرے گا۔ تو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو ہم نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں، وہ نمازیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، چونکہ وہ نماز، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، رب کی نظر میں سب سے بڑھیا، سب سے محبوب اور مقبول عمل کون سا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ؟ اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کو وہ نماز سب سے محبوب ہے جو نماز اس نماز کے وقت میں ادا کی گئی۔ ظہر کی نماز ظہر میں، فجر کی نماز فجر میں، عصر کی نماز عصر میں، مغرب کی نماز مغرب میں، عشاء کی نماز عشاء میں، ایک وقت کی نماز کو دوسرے وقت میں نہیں، فجر کو ظہر میں پڑھا، ظہر کو عصر میں پڑھا، یہ ایسی نمازیں اللہ رب العالمین کو محبوب اور مقبول نہیں ہے۔ چونکہ ہم نے ایک معمول بنا لیا، سو گئے تھے، نیند آ گئی تھی، اس لیے نماز چھوڑ دیا۔ عذر 1 مرتبہ قبول کی جاتی ہے، 2 مرتبہ قبول کی جاتی ہے، 3 مرتبہ قبول کی جاتی ہے، چند ایک مرتبہ قبول کیے جاتے ہیں۔ یہ کو پوری زندگی کا ہم معمول بنا لیں اور بطور عذر پیش کریں، اللہ قبول کر لے گا؟ نہیں قبول کرتا۔ ہمارے اور آپ کے مرضی پر اس کا انحصار نہیں ہے، نمازوں کے اوقات ہمارے مرضی پر ڈیپینڈ نہیں، ہمارے مرضی پر یہ منحصر نہیں ہے کہ جب چاہیں گے تب پڑھیں گے۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، عرش والے نے ایک دائرہ بنایا، اسی دائرے کے اندر نماز فرض کیا، کہا نماز مومنوں پر اس کے دائرے میں، اس کے حدود میں، اس کے اوقات میں فرض ہے۔ آپ نے وقت کو ساقط کر دیا، گویا کہ اس کی اولیت، اس کی فرضیت سب کچھ ڈیمیج کر دیا۔
سب غائب ہو گیا۔ حضرات، نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت متعینہ پر ادا کرنا چاہیے، تب جا کر کے ہماری نمازیں اللہ رب العالمین کو محبوب اور مقبول ہوں گی۔ اور اگر اپنے مرضی پر ہم جو ہے نمازوں کو منحصر کرتے ہیں کہ جب چاہیں گے تب پڑھ لیں گے، گھر میں کوئی پروگرام ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے، بازار میں بزی ہے مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے، تجارت کے منڈی میں ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے، کاروبار میں ہیں مصروف ہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے، ہاسپٹل میں ہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے، جماعت چھوڑ دیں گے، جماعت سے ہٹ کر کے یا بعد میں دوسرے وقت میں پڑھیں گے۔ یاد رکھنا، ایسے نمازیوں کو خطرناک طریقے سے اللہ نے دھمکی دی ہے۔ اللہ نے کہا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہم نے جہنم بنا کے رکھا، تیار کر کے رکھا، جہنم جو بھڑکایا گیا ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کون سے نمازی؟ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں گیپ کرتے، چھوڑ پکڑ کے ساتھ پڑھتے، وہ نمازی بھی مراد ہیں۔ اور وہ نمازی بھی مراد ہیں جو نماز کے اوقات گزار کر نماز ادا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے وقت گزر گیا تب نماز پڑھتے ہیں، سو کر کے گزار دیے یا گفتگو کر کے گزار دیے یا کاروبار میں مشغولیت کی بنیاد پر گزار دیے یا تقریبات کی وجہ سے گزار دیے، بعد میں نماز ادا کیے، ایسے نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی۔ اس لیے نماز کو بروقت ادا کیا جائے۔ جو نماز کے اوقات مذہب اسلام نے متعین کیے ہیں، مذہب اسلام کے تعین کے مطابق وقت متعینہ میں ہی نماز ادا کریں تو جا کر کے وہ نماز ہماری اللہ کو مقبول اور محبوب ہوگی، اور وقت کو گزار کر کے نماز ادا کریں گے تو ایسی نماز اللہ کو کوئی جو ہے مقبول اور محبوب نہیں ہوگی۔ عذر کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، ایک بیمار پر بھی نماز معاف نہیں ہے، اس کی بیماری اس قابل ہے کہ بیچارہ وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بھی نماز معاف نہیں، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بھی نماز معاف نہیں ہے، سو کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں تو بھی نماز معاف نہیں، لیٹ کر کے اشارے سے پڑھو لیکن پڑھو، خیالی نماز پڑھو، آپ کو اپنے خیال میں نماز پڑھنا ہے، نیت کرنی ہے، اس کے بعد میں نیت کے بعد قیام، رکوع، سجود ساری چیزیں کرنے ہیں، خیالی نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز معاف نہیں، کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اور جو لوگ اقامت صلاۃ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ نماز ان کے گناہوں کا، ان کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ہم نے اپنے اعضاء سے، چاہے وہ زبان ہو یا ہاتھ ہو یا پاؤں ہو یا کان ہو یا آنکھ ہو، ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں رب العالمین ان غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے نماز کی وجہ سے۔ نماز ہمارے ان گناہوں کی کفارہ بن جاتے ہیں، لیکن جو نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی، جو نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی وہ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صبح کے وقت یا شام کے وقت گھر سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہو تو رب العالمین تمہاری ضیافت، تمہاری مہمان نوازی کا سامان جنت میں تیار کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ نمازی، کتنے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں وہ نمازی جو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر سے ارادہ کر کے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھنے کا ارادہ گھر سے کر کے نکلتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کی مہمان نوازی کا سامان جنت میں تیار ہوتا، اور جب وہ نمازی نماز پڑھ کر کے اپنے جگہ پر بیٹھ کر کے رب کی کبریائی بیان کرتا ہے، جو مسنون اذکار ہیں، ایسی دعائیں، ایسے ذکر جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں اپنی جائے نماز پر۔ ہم تو نماز پڑھتے جیسے حضرت نے سلام پھیرا، امام صاحب نے سلام پھیرا فوراً اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو اس جگہ کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جس جگہ پر وہ نمازی نماز پڑھتا، اللہ کی قسم اس جگہ کی بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم صبح کے وقت یا شام کے وقت گھر سے نماز کے ارادے سے مسجد میں جاتے ہو اور جب نماز پڑھ لیتے ہو، نماز پڑھ کر کے اسی جگہ پر اللہ کی ذکر کرتے ہو، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو، تو فرشتے کہتے تقول الملائکہ، فرشتے کہتے اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ اسے معاف کر دے، وارحمہ، اللہ اس پر اپنی رحمت کا برخہ نازل کر دے، وتب علیہ، اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے، اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ احباب جو نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے۔ اکثریت نماز پڑھی، سلام پھیرے کے آزاد ہو گئے، چونکہ ان کے پاس پروف ہے کہ سلام پھیر لیے آزاد ہو گئے، مانتا ہوں آزاد ہو گئے، لیکن اتنا سارا وقت خرچ کرنے کے بعد اگر 2 منٹ اور بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لو، کتنا بڑا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے ہماری دعاؤں کو جو ہم دعا کرتے ہیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں، رب العالمین سے سفارش کرتے ہیں، اللہ دعا کر رہا ہے تیرا بندہ، یہ نمازی دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، یہ توبہ کر رہا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہماری بھی سفارش کریں، فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا کریں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو سلام پھیرنے کے بعد اس عظیم فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، دیوانوں کے پاس جا کر کے ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھو، اپنی جگہ پر بیٹھو، تب جا کر کے یہ عظیم فضیلت ہمیں اور آپ کو ملے گی، تب جا کر کے یہ فضیلت ہمیں ملے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے، اب وہ اس فضیلت کے مستحق چاہے مرد ہو یا عورت بھی اگر اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، اسی جگہ پر بیٹھ کر کے کیا نام ہے دعا اذکار کرتی ہے، رب العالمین کا ذکر کرتی ہے، تو وہ عورت بھی، وہ خاتون، وہ ماں، وہ بہن بھی اس فضیلت کے مستحق ہوتی ہے۔ اس کے حق میں بھی فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں، مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کی دعا کی قبولیت کے لیے فرشتے سفارش کرتے ہیں اور کریں گے۔ حضرات، اسی طریقے سے وہ شخص جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، وہ شخص اس شخص کی طرح سے ہے جو حج کا احرام باندھا ہو۔ اللہ اکبر۔ آکوٹ میں رہ کر کے اپنے گھر سے وضو کر کے اگر ہم مسجد میں آتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ مکہ میں احرام باندھ کر کے اس ارض مقدسہ میں سفر کر رہے ہیں، آکوٹ میں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اس حاجی کی طرح سے ہے، اس محرم کی طرح سے ہے جس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے۔ معمولی چیز ہے گھر سے وضو کر کے نکلنا، نماز کے ارادے سے مسجد میں آنا اور مسجد تک پہنچنا، ایسا نہیں کہ بیچ راستے میں شیطان نے اچک لیا ہو۔ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، اگر ان تمام چیزوں کے قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم ہماری نمازیں پر اثر ہوگی، ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، آسانی کے ساتھ زندگی میں خوشگواری آئے گی، چین و سکون آئے گا۔ لیکن نماز پڑھتے بھی ہیں تو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے پڑھتے ہیں، خلاف شرع، خلاف سنت نمازیں ادا کرتے ہیں، تو رب العالمین ایسے نمازوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ اور حضرات، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا، ایک ہوتا بھول کر کے آدمی چھوڑ دیا، ایک ہوتا جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا۔ جان بوجھ کر نماز کیسا چھوڑتے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہ جو ہمارے ہاں جو اسکولیں ہیں ان کو دیکھیے آپ، اتنے بچے، اتنے ٹیچرز، ان پر نمازیں ہی نہیں ہیں، سب یہ جو اسکولیں ہیں ان کے مینجمنٹ مسلمان، ذمہ داران مسلمان، ان اسکولوں کو چلانے والے مسلمان۔ وہاں کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے کہ ہمارے یہاں کے اسٹاف جو ہیں، اساتذہ جو ہیں، ٹیچرز جو ہیں، ہمارے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے، یہ سب پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کر لیں جب تک اسکول میں رہتے۔ وہاں کوئی نظام نہیں، کوئی نظام نہیں۔ وہ اساتذہ کے کان میں بھی نماز کے اذان کے آواز پہنچتے ہیں،
وہاں وہ سنتے ہیں کہ مؤذن بلا رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت متعین ہے، عرش والے نے یہ بھی کہا ہے نماز مومنوں پر وقت متعینہ میں فرض ہے، سب کچھ سنتے اور جاننے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے، بعد میں پڑھ لیں گے اس لیے کہ پڑھا رہے تھے، معاف ہے اب ان پر، اب ان پر وقت گزار دیں گے تو بھی ان کے لیے معافی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا، سب کچھ معلوم ہے اس کے باوجود بھی، چونکہ وہ اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے اسلامک جو اسکول ہیں اور جن کے مینجمنٹ، جن کے ذمہ داران مسلمان ہیں، وہاں پر انتظام ہونا چاہیے باقاعدہ کی نمازوں کا، تاکہ پابندی کے ساتھ ہمارے اساتذہ، ہمارے بچے جو ہے وہاں نماز ادا کر سکیں۔ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان ایک دیوار ہے، وہ دیوار کون سی ہے؟ نماز پڑھ لی، کفر اور ہمارے درمیان، ہمارے اور کفر کے درمیان ایک دیوار قائم ہو گئی، اور نماز کو ہم نے نہیں پڑھا، نماز توڑ دیا، گویا کہ دیوار گر گئی ہے، کفر سے مل گئے، کفر سے مل گئے۔ اب ہمارے اساتذہ بیچارے، یہ ہمارے ٹیچر جو کیا نام ہے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ان کو تو پیسے بھرپور پیٹ بھر کر مل رہے ہیں، تو اب نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وقتی طور پر میری بات تلخ لگ سکتی ہے یا بری لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو حد و پیمان ہے وہ نماز کا ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے کفر اختیار کیا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جان بوجھ کر جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں وہ کافروں والا کام کرتے ہیں۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ایمان کی علامت ہے، مومن کی شان ہے، مومن کی پہچان ہے، اور نماز کو چھوڑ دینا ایک کفر کی علامت ہے۔ ایک وقت کی نماز آپ نے چھوڑ دی، گویا کہ آپ نے کافروں والا ایک کام انجام دے دیا ہے۔ 2 وقت آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کافروں والا 2 کام انجام دے دیا ہے۔ 3 وقت کی نماز آپ نے چھوڑ دی، 3 کام آپ نے کافروں والا انجام دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر برابر نماز چھوڑتے رہے تو بالاجماع علماء اور بالاجماع صحابہ کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ برابر نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ حضرات ہم اندازہ لگائیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، اور اس پر میرا فتویٰ نہیں، بڑے بڑے علماء جن کو ہم کیا نام ہے علماء کے بارے میں شمار کرتے ہیں، بڑے علماء میں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، چونکہ ایک صحابی رسول بیان کرتے کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الایمان ترکہ کفر الا الصلاۃ۔ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع بالاتفاق نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، نماز چھوڑنے کو کفر، یعنی کفر سمجھنا مطلب یعنی کافروں والا عمل سمجھتے تھے۔ کون سا عمل؟ کافروں والا۔ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اس لیے بڑے سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس مسئلے پر غور کر کے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ایک اہم ستون، ایک اہم رکن ہے۔ 5 ستونیں ہیں دین کے، 5 ارکان ہیں دین کے، ان 5 میں سے دین ایک عمارت ہے، اور یہ 5 اس کے ستون، اس کے پائے، اس کے کھمبے ہیں۔ یہ نماز ایک اہم ستون ہے، اس اہم ستون کو اگر ہم نے گرا دیا پوری عمارت ہماری کمزور ہو گئی۔ ہمارے دین اور ایمان کی جو عمارت قائم ہے اس کا ایک اہم ستون ہماری نماز ہے، اور اگر نماز ہم نے ڈیمیج کر دیا گویا کہ ہمارے ایمان کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، کبھی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے، کبھی بھی شیطان بہکا سکتا ہے، کبھی بھی شیطان راہ ارتداد پر لا سکتا، کوئی شک نہیں اس میں۔ عمارت کو قائم رکھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ عمارت ڈیمیج اسی وقت ہوگی جب
نماز ڈیمیج ہوگی، ستون ڈیمیج ہو جائے گا۔ اگر اپنی عمارت کو، ایمان کی عمارت کو، دین کی عمارت کو باقی رکھنا چاہتے تو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، ستون کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل پر میں مداومت برت کر کے، ہمیشگی برت کر کے، جس عمل پر ثابت قدم رہ کر کے میں جنت میں جا سکوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تم کو اذیتیں دی جائیں، اگرچہ تم کو خطرناک سزائیں دی جائیں، اور صرف خطرناک سزائیں نہیں، وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تم کو جلا کر کے بھسم کر دیا جائے تو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب یاد رکھنا، اب اگر کوئی ہم سے بولتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو، بول جائے سری رام، نہیں کہیں گے، ہم جان دے سکتے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ فتنوں کے ایام ہیں، فتنوں کے دور میں ہم اور آپ اور ہماری فیملی، ہمارے بچے جو ہے سانس لے رہے، زندگی گزار رہے ہیں، کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ یقیناً اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، لیکن ہم نے نماز کو چھوڑ کر کے اپنے ایمان کو ڈیمیج کر دیا، کمزور بنا دیا، کھوکھلا بنا دیا۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو ہم جان دے سکتے، لیکن اللہ کے ساتھ کفر اور شرک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 باتوں کی وصیت کی کہ دیکھو کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں خطرناک سزا دی جائے، اگرچہ تم کو جلا کر کے بھسم کر دیا جائے، اطیع والدیک، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، اگرچہ تمہارے والدین تم کو تمہاری جائیداد سے بے دخل کر دے تو بھی ان کا احترام کرنا، ان کی قدر کرنا۔ ایک دن ایک شخص آیا، اپنے والدین کی ناقدری خطرناک طریقے سے کر رہا تھا، تھوڑی کچھ کتابوں کا مطالعہ انہوں نے کیا ہوا تھا، قرآن کی کچھ تفاسیر سنے تھے، اور ایک پاکستانی عالم کا انہوں نے کچھ بیان وغیرہ سنا تھا۔ سننے کے بعد اس قدر وہ شدت اختیار کیا کہ اپنے والدین کا خطرناک نافرمان بن گیا۔ میں نے کہا کہ اس طرح سے آپ ناقدری کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب صرف مجھ پر ہی حقوق عائد ہے، والدین پر بھی کچھ حقوق ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہیں، انہوں نے اگر ادا نہیں کیا تو تم بھی ادا نہیں کرو گے۔ بہت سارے واقعات جیسے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الکلمۃ حق یرید بها الباطل، دلیلیں صحیح ہوتی ہیں لیکن اس سے مراد غلط لیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں بہت سارے لوگ دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں، لیکن دلیلیں صحیح ہوتی ہے، مسائل کا استنباط غلط ہوتا ہے، اس سے مراد غلط لیے جاتے ہیں۔ اس کی شدت اسے ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ یہ کسی عالم کا جو ہے ویڈیو سن کر کے اور اس طریقے سے کیا نام ہے نیم حکیم خطرے جان تھوڑی ادھر ادھر سے مطالعہ کر کے اپنے والدین کا نافرمان بنا ہے۔ اس نے کہا میرے والدین بھی تو میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اطیع والدیک وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، اپنے صحابی سے بیان کر رہے ہیں، اپنے صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگرچہ تمہارے والدین تمہیں تمہاری جائیداد سے بے دخل کر دے تو بھی ان کی اطاعت کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ لیکن یاد رکھنا والدین کی اطاعت حلال کاموں میں، جائز کاموں میں۔ اگر امی یہ کہہ رہی کہ بھیا یہ داڑھی چھلوا لو، بھی جوان ابھی تو شروع میں جوان ہو رہے ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ اور اس کے نبی اسلام کی مخالفت ہے۔ اللہ کی معصیت میں لا طاعۃ المخلوق فی معصیت الخالق، رب کی نافرمانی میں اس کے بندوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اگر امی اور ابو یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی چھلوا لو یا ابھی بڑھاپے کو تھوڑو پہنچے بعد میں نماز پڑھیں گے، تو ان کے والدین کی بات کو یہاں رد کر دیا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ ان کا احترام ہے، ان کی قدر ہے، ان کی دیکھ ریکھ ہے، ان کی عیادت ہے، ان کی کفالت ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں۔ لیکن جہاں کفر اور شرک کی دعوت دیں، اللہ کی بغاوت کی دعوت دیں، دین اسلام کی مخالفت کی ہمارے ماں باپ ہم سے جو ہے کام کروانا چاہیں تو بالکل نہیں کی جائے گی۔ وہاں اگر ہم انکار کرتے ہیں
تو ہم اور آپ قابل سرائنی ہیں، ہمارا عمل قابل تعریف ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے والدین نے ہمیں اگرچہ برابر حصہ نہیں دیا ہے، یا مجبوری تھی، تعلیمات جو ہے ہمیں نہیں دلوا پائے ہیں، اسکولوں میں برابر پڑھائی نہیں کروا پائے ہیں، یا اچھے قیمتی کپڑے نہیں دلوا پائے ہیں، اچھے متلذذ غذا ہمیں نہیں فراہم کر پائے ہیں، صحیح دواؤں کا انتظام نہیں کر پائے ہیں، تو ان بیچاروں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ہر والدین اپنی اولاد سے خطرناک محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس وقت ان ایام کو یاد کرو جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں، معصومیت کی حالت میں اور عالم میں ہوتے ہیں. وہی ماں جب ہم سردی کے موسم میں بستر پر پیشاب کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس ماں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اس ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. وہ اس کی نیند کھلتی ہے، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اور اس گیلی جگہ پر وہ ماں سوتی ہے، اور اس سوکھی جگہ پر جہاں ماں سوئی ہوئی ہوتی ہے اس جگہ پر اس معصوم بچے کو سلاتی ہے. ان ایام کو بھول جاتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد کہتے والدین نے ہمارے حقوق نہیں ادا کیے، ہمیں ہمارے والدین نے، ماں باپ نے حق نہیں دیے، اس لیے ہم ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں. کسی بھی صورت میں والدین کی ناقدری اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تیسرا عمل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اس لیے کہ اگر نماز چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین تم سے بریء ذمہ ہو جائے گا، یعنی اپنی رحمت، اپنی نصرت، اپنی مدد، اپنا تحفظ تم سے اٹھا لے گا. پھر تم چاہے کسی بھی وادی میں تباہ و برباد ہو جاؤ، کہیں بھی تمہارا موب لنچنگ ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. پتہ یہ چلا، یہ حدیث شاید ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ آج جو سماج اور معاشرے میں بدامنی ہے، ہماری زندگیوں میں جو بدحالی ہے، ہمارے زندگیوں میں جو خوشحالی نہیں ہے، شاید کہ ہم نماز جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں. حالات جو ڈیمیج ہیں ہندوستان کے، بالخصوص ہندوستان کے جو حالات خراب ہیں، شاید نماز میں ہم نے زیادہ کوتاہی کر ڈالی ہے. شاید نے یقین کے ساتھ کہتا ہے، چونکہ یہ نظام قدرت ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ جب لوگ ظالم ہو جاتے ہیں تو ظالموں کو ختم کرنے کے لیے انہی میں سے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیتا. یہ قانون قدرت ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، رب نے اپنا ایک قانون بیان کیا اس آیت کے اندر. اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے ہلاک نہ کرتا، لفسدت الارض، تو پوری روئے زمین فتنوں فساد سے، خرافات بگاڑ سے بھر جاتی، بدبو پھیلنے لگتی پوری روئے زمین. لیکن بعض کو، اب اس حدیث کی اور آیت کی روشنی میں اگر غور کریں گے تو پتہ چلا شاید کہ ہم ظالم ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ ان ظالموں کو سبق سکھانے کے لیے دوسروں کو کھڑا کر دیا. اب وہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کے جان، مال، ساری چیزیں، عزت و آبرو سب نشانے پر ہیں، سب خطرے میں. اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اللہ کے ذمے سے وہ الگ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی نصرت اس سے، اپنی مدد اس سے، اپنی رحمت اس سے چھین لیتا، ہٹا دیتا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین کے ذمے میں رہیں، رب العالمین کے کنٹرول میں، اس کے تحفظ میں رہیں، رب العالمین کی نگرانی میں رہیں، اس کی رحمت اور اس کی برکت کا سایہ ہم پر مڈلاتے رہے، رب العالمین کے حفاظتی فرشتے ہمارے ساتھ رہے، ہماری حفاظت کریں، تو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی. اور بالخصوص عصر کی نماز اور فجر کی نماز، بالخصوص تو یہ ان دونوں وقتوں میں ہم سے اور آپ سے غفلتیں بہت ہوتی، سستیاں بہت ہوتی. اور یہ دو وقت ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو پابندی کے ساتھ ان کی پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ بالخصوص ان دو وقتوں کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈک والی نماز پڑھی، یعنی عصر والی نماز اور فجر والی نماز، دخل الجنہ، وہ جنت میں ہر حالت میں داخل ہوگا. دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یلج النار احد من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جس نے طلوع فجر یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی. تو سورج کے نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟
کون سی نماز ہے؟ بولیے کون سی نماز ہے سورج نکلنے سے پہلے؟ فجر کی نماز. اور سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز. ہاں، تو یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر ادا کرنے والے ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جو جہنم کے اندر نہیں جائیں گے. اور جو لوگ 5 وقتہ نمازوں کو کے ساتھ ساتھ ان دونوں وقتوں کی بھی کوئی قدر نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے کہا خواب دیکھا. ایسے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر کو کچل رہا ہے. چٹنی ٹھیسا بناتے ہیں نا ہمارے اکوڑ میں، ٹھیسا بنا رہا اس کے سر کا، اور مرد ریزہ ریزہ اس کا سر کر دے رہا. پاری پتھر پٹکتا ہے، سر بالکل ٹھیسا بن جاتا، وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے، اور جب تک وہ شخص پتھر اٹھا کر کے واپس لوٹتا ہے اس کا سر پھر سے صحیح سالم ہو جاتا. اللہ کے نبی نے کہا یہ بیوقوف، یہ بدنصیب کون ہے جس کو اس طرح سے اذیت دی جا رہی؟ فرشتے نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو تھوڑا موڑا قرآن یاد تھا اس کو لیکن عمل نہیں کرتا تھا. قرآن یاد تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا. اور فرض نماز کے وقت یا نماز فجر کے وقت بڑے مزے سے سوتا تھا. اس کو نیند بہت پیاری تھی، ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نماز کے وقت سوئے رہیں گے تو ہمارا بھی سر قبر میں کچلا جائے گا، اور آخر کیا نام ہے آج اسی طریقے سے کچل کر کے ہمیں عذاب دی جائے گی. اگر اس سر کو کچلنے سے بچانا چاہتے ہیں تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کے جو محافظ بنیں، اور بالخصوص ان دونوں نمازوں کی، نماز عصر اور نماز فجر کی. ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الذی تفوتہ الاسرى حبط اعمالہ. جس نے عصر کی نماز ضائع کر دیا، چھوڑ دیا، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے. ایک دوسری کیا نام ہے روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کے اہل و عیال، اس کے پورے بینک بیلنس سب ڈیمیج ہو گئے، سب تباہ و برباد ہو گئے. یعنی کتنا بھیانک جرم ہے اور کتنی بھیانک کیا نام ہے عذاب اور سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ان نمازوں کا خیال نہیں کرتے. بہرحال ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.